السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ قریب قریب آ جائیے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ مدرسہ دارالحدیث کے اندر کئی ملکوں سے شیخ آتے ہیں اور ان کے دروس یہاں رکھے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ لکھنؤ شہر کے شیخ شہاب الدین مدنی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ جامعۃ اہل حدیث کے مشرق یو پی کے ناظم ہیں اور عمرے کے لیے آئے تھے، تو ہم سب کی دعوت انشاءاللہ تشریف لائیں دارالحدیث کے اندر۔ میں آپ کو دعوت تشریف لائیں، اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ شیخ شہاب الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد بہت ہی موقر اور معتبر علماء کرام، محترم سامعین، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم اور آپ کو اس مبارک سرزمین پہ اکٹھا کیا۔ میں اللہ رب العزت کے شکر و سپاس کے بعد ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں برادر گرامی قدر فضیلۃ الشیخ مظفر الاسلام مدنی حفظہ اللہ کی خدمت میں، اور ہمارے برادر عزیز لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے ہمارے جاوید بھائی حفظہ اللہ کی خدمت میں ہدیہ تشکر، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ یقین جانیے کہ ایسے مواقع ہماری آپ کی زندگی میں جو آتے ہیں یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آپ جس سرزمین پہ ہیں ہم اس کو مملکت توحید کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل آپ کے اوپر ہے، اور یقین جانیے اللہ کی اس احسان عظیم پر اس کا جتنا بھی شکریہ آپ ادا کریں کم ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہم نے بھی کچھ دنوں تک یہاں جامعہ اسلامیہ میں خوشہ چینی کی ہے، کلیۃ الحدیث میں کافی عرصہ ہو گیا۔ 1409 میں میری فراغت ہوئی، کلیۃ الحدیث میں ہم تھے۔ ہمارے ایک زمیل اور ساتھی اس وقت کلیۃ الحدیث کے استاد ہیں، پروفیسر ہیں، حضرت الشیخ صالح الزبیدی حفظہ اللہ۔ تو یہ موقع اللہ نے عطا فرمایا، زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دیکھیے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی محترم بشان آیت ہے۔ اس آیت کے تعلق سے صاحب اضواء البیان
علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ السنت کلھا تدخل فی ہذہ الآیہ، پوری کی پوری سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں سب اس آیت کریمہ میں داخل ہیں۔ ذرا اس کے معنی و مفہوم کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے، وما آتاکم الرسول فخذوا، اس کو پکڑ لو، اسے لے لو، اسے اپنا لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں تمہیں، تم اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں؟ یہ شریعت ہے۔ شریعت دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، جس کو احادیث رسول بھی کہتے ہیں۔ سنت اور حدیث میں محدثین کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، بعض لوگوں نے فرق کیا ہو تو کیا ہو، سنت اور حدیث دونوں ایک ہیں۔ تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی شریعت ہیں، اور شریعت کے دو مصدر ہیں۔ پہلا مصدر ہے قرآن مجید، جہاں سے شریعت نکلی ہے، اور دوسرا مصدر ہے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ یہ دو مصدر ہیں شریعت کے، اور جب تک دونوں کو نہیں مانیں گے، جب تک دونوں پر عمل نہیں کریں گے، حقیقی معنوں میں مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے۔ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو صحیح احادیث ہمارے سامنے ہیں، ان پر بھی ایمان ضروری ہے اور عمل ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لعن اللہ الواشمات، اللہ کی لعنت ہو گودنا گودنے والیوں پر، والمستوشمات، گدوانے والیوں پر، فرمایا، اور بال کو اکھیڑنے والیوں پر، جو بھووں کے بال باریک کر لیتی ہیں عورتیں، اور دانتوں کے درمیان فراخ کرنے والیوں پر، المتلفظات الحسن المغیرات خلق اللہ، حسن کے لیے اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر۔ جب یہ چیز بنی اسد کی خاتون تھی یعقوب قرآن پڑھی ہوئی تھی، ان تک پہنچی، تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے؟ کہا بے شک، جن پر اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو، ان پر میں کیوں نہ لعنت بھیجوں؟ وہ خاتون کہتی ہے، میں نے تو قرآن پورا پڑھا ہوا ہے، دو دستیوں کے درمیان جو قرآن پورا پڑھا ہوا ہے، مجھے تو کہیں یہ چیز نہیں ملی۔ تو فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ کلام نہیں پڑھا، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے، لعنت بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا، ان میں سے بعض چیزیں تو میں آپ کے گھر میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی بیوی کے یہاں، کہا جا کے دیکھو، آئیں تو دیکھا کچھ نہیں، ان تمام عیوب میں کوئی عیب نہیں۔ تو آ کے کہتی ہیں کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو کہا، اگر ان عیوب میں سے کوئی ایک عیب میری بیوی کے اندر ہوتا، میں اس کے قریب نہیں جاتا۔ آپ اس حدیث سے مبارکہ پہ غور کریں کہ دلیل کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ شریعت ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آج جو مسلمان ہیں، کیا وہ حدیث رسول کو وہی حیثیت دیتے ہیں؟ آپ دارالحدیث میں بیٹھے ہوئے، بڑا پیارا نام ہے، یہاں سے توحید کی مشعل روشن ہوتی ہے، اقصائے عالم میں پہنچتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جامعہ اسلامیہ کا فیض تو پوری دنیا میں عام ہے، اور وہاں کے فارغین جہاں بھی گئے ہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں توحید کا علم الحمدللہ انہوں نے بلند کیا ہوا ہے۔ تو حدیث کی جو حیثیت ہے تشریح،
بعض لوگ تو ایک دم نہیں قبول کرتے ہیں، بزام خش اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، وہ ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں بس، جبکہ وہ قرآن کو ہی ماننے والے نہیں ہوتے۔ حدیث کے ساتھ یہ برتاؤ ان لوگوں کا، اور علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ ان میں بڑے جری قسم کے ایسے لوگ ہیں جو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ کی حیثیت ایک ڈاکیہ کی تھی، علیاذ باللہ، بس پیغام پہنچا دیا، کام ختم آپ کا۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ وضاحت کر دیں، تشریح توضیح کر دیں، تفسیر کر دیں اس چیز کی جو ان کے لیے ان کی طرف نازل کی گئی۔ تو تبیین و تشریح کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے کسے عطا کی؟ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں اگر قرآن ایسے ہی آپ پیش کر دیتے، اس کی تبیین و تشریح نہیں کرتے تو بہت سی خامیاں دین میں رہ جاتی۔ آپ ذرا قرآن پہ غور کیجئے، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، نماز کیسے پڑھی جائے یہ حدیث رسول میں ہے، ظہر کے رکعت، عصر کے رکعت، مغرب کے رکعت، عشاء کے رکعت، فجر کے رکعت، کتنی رکعت یہ کہاں ہے؟ حدیث رسول میں ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ایسے ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن تشریح توضیح نصاب کا حدیث رسول میں ہے۔ حج کا حکم ہے قرآن مجید میں، تبیین و تشریح کہاں ہے؟ حدیث رسول میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل طور پہ احادیث میں موجود ہے۔ بے شک ہم نے آپ کا دیدار نہیں کیا، آپ کی صحبت ہمیں نہیں ملی، لیکن حدیثوں کی صحبت تو ملی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صحبت تو ملی ہے نا، تو نماز ہم اسی طرح پڑھیں جس طرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی۔ آپ نے حج کیا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم مناسک حج لے لو۔ حج کے مناسک ہیں، ظاہر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن مناسک کا ذکر کہاں ہے؟ یہ احادیث رسول میں۔ تو بغیر حدیث کے کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مکمل شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں یا مکمل شریعت کو ہم مانتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں دراصل وہ دھوکے میں ہیں یا دھوکے میں لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، وہ اہل قرآن بھی نہیں ہیں۔ اور عوام کے سمجھنے کے لیے ایک بات میں عرض کروں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بارے میں یہ جرأت کرنا کہ آپ کی حیثیت صرف ڈاکیے کی تھی، تبیین و تشریح نہیں آپ کی ذمہ داری تھی، جبکہ اس آیت کا انکار ہے، سورہ نحل کی آیت جو میں نے پیش کی آپ کے سامنے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا انکار ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ جبل نور میں غار ثور، یہ غار حرا میں، غار ثور میں نے کہہ دیا، غار حرا میں جبل نور پہ غار حرا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، توشہ لے کے جاتے، ختم ہو جاتا پھر آتے، اور ایک موقع پہ جب جبریل امین آتے ہیں پہلی وحی لے کر کے، اللہ رب العزت کا پہلا پیغام لے کر کے، سینے سے لگاتے ہیں، دبوچتے ہیں، چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ان پڑھ ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جاہل تھے، نعوذ باللہ، آپ سے بڑا کوئی عالم نہ ہے، نہ ہوا ہے، نہ قیامت کی صبح تک ہوگا۔ پڑھنے کا تعلق ظاہری، ہم آنکھ رکھتے ہیں، ساری چیزیں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ اصل علم دل میں اس سے تعلق، دل سے اس کا تعلق، قلب سے ہے۔ بہرحال وہ قلب روشن ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحی کے ذریعے سے، چھوڑا پکڑا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا انا بقاری، تو کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ آپ ان پڑھ تھے تو آپ پر الزام آ جائے گا ان پڑھ ہونے کا، جبکہ آپ نے خود فرمایا نحن امۃ امیہ، ہم ان پڑھ لوگ، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، 29 کی گنتی آپ نے بتائی، ایسے ایسے کر کے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہا اقرا، آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا، مانا بقاری میں نہیں پڑھتا۔ یہ بتائیے اللہ رب العزت ایسی شخصیت کو منتخب کریں گے آخری رسالت کے لیے جو اللہ کا پیغام سن کر کیا کر جائے کہ میں نہیں پڑھتا؟
یہ ہمارے بعض لوگ ہیں جن کا نام لے لیں تو شاید برا نہ ہو، بعض بریلوی مولوی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں نہیں پڑھتا، حالانکہ مطلب کیا ہے؟ میں ان پڑھ ہوں۔ 3 دفعہ ایسے دبوچا اور چھوڑا، شرح صدر ہوا اور پھر پڑھتے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق پوری 5 آیتیں سورہ علق کی۔ آتے ہیں ماں خدیجہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، پوری کیفیت بیان کرتے ہیں، اور حضرت جبریل آئے میرے پاس، یہ پوری کیفیت ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہے، لمبی حدیث ہے، اور کس طرح وہ تصدیق کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ورقہ بن نوفل سے، کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ تو اگر ہم حدیث نہیں مانیں گے تو قرآن کو کیسے اللہ کا کلام سمجھیں گے؟ ہم کس کے بتانے سے ہم نے سمجھا کہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے۔ تو یہاں تو پہلے حدیثیوں کو ماننا ہوگا، اور کہتے نہیں بھی حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تشریعی، وہ شریعت ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی، جو شخص یہ کہتا ہو کہ حدیث یہ شریعت نہیں ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ مومن نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وحی کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع یا وحی جلی کہہ لیجئے جس کی تلاوت ہوتی ہے قرآن مجید، ایک ہے وحی خفی، وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں ہوتی پوشیدہ، وہ حدیث رسول ہے۔ ہاں اس کی مختلف شکلیں ہیں، القاء فی القلب بھی ہے، اور خواب بھی وحی ہے، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہے، حضرت جبریل اصلی شکل میں آئے وہ بھی وحی لے کر کے، کبھی انسانی شکل میں آئے وہ بھی وحی، مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں لیکن ہے وہ بھی وحی۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایسی کہہ دی اور وحی نہیں آئی، خود آپ نے کوئی فیصلہ لے لیا اور اللہ کو وہ فیصلہ ناپسند ہے، فوراً وحی آ گئی۔ شہد کا واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، آپ نے حرام کر لیا تھا نا اپنے اوپر، اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کر لی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنائی تھی؟ آپ اپنی بیویوں کو خوشنودی چاہتے ہیں۔ فوراً نبی کی عصمت کا مفہوم ہی یہی ہے، معصوم الخطا انبیاء ہوتے ہیں، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم الخطا تھے کہ اگر کوئی بشری تقاضے کے تحت کوئی بات ہو جائے فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو مکمل طور پر حدیث کا انکار کرتا ہے، جبکہ آیت کریمہ کیا کہتی ہے، اور صاحب اضواء البیان علامہ محمد شنقیطی فرماتے پوری سنت اس ایک آیت کریمہ کے اندر داخل ہے۔ اللہ نے قاعدہ کلیہ فرماتے ہیں مفسرین کی دیا، اللہ نے ہمیں قاعدہ دیا، اسی قاعدے کے تحت ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے اور پورا دین اس میں داخل ہے۔ جو کچھ آپ نے دی وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، ہمیں آپ نے وحی الہی عطا کی اللہ کی طرف سے، تو شریعت ہے، دین ہے۔ تو اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں پورا دین داخل ہے، پوری سنت مطہرہ داخل ہے۔ اب اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ دوسرا طبقہ ہے جو حدیث کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، حالانکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طبقے کے بارے میں، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، مختلف الفاظ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے کہ قریب ہے کہ ایک زمانہ آئے گا ایک آدمی اپنے تخت پہ آسودہ حال ہو کر کے بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے پاس میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث آئے گی تو کہے گا قرآن لاؤ میرے پاس، جو کچھ قرآن میں ہے وہ، جو اس میں حلال ہے اس کو ہم حلال جانیں گے اور جو اس میں حرام ہے اس کو ہم حرام جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لو، خبردار رہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حرام کر دی وہ ایسے جیسے اللہ رب العزت نے حرام کی ہے۔ اس طبقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی، اور وہ طبقہ آج بھی موجود ہے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم لوگ ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، ایک اور طبقہ ہے حدیث رسول کے تعلق سے، اس کا جو رویہ ہے یقیناً قابل گرفت ہے، وہ کلی طور پر حدیث کا تو منکر وہ طبقہ نہیں ہے، لیکن جو حدیث یہاں بھیجے میں نہیں سمائی اس کا انکار کر دیا، اس کو اپنی عقل کی بھیٹ چڑھا دیا،
پہلے یہاں جانچا یہاں پر کھا، سمجھ میں بات نہیں آئی تو انکار کر دیا کہ حدیث نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں؟ جبکہ دین کی بنیاد عقل و قیاس پر نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرائے، اگر دین کی بنیاد رائے و قیاس پر ہوتی تو موزے کے نچلے حصے پر مسا کرنا بنسبت اوپری حصے پر مسا کرنا بنسبت کیا ہے، نچلے حصے پر مسا کرنا بہتر ہوتا، اولا ہوتا بنسبت اوپری حصے پر مسا کرنے کے، اس لیے کہ ہم چلتے ہیں موزہ پہن کے تو گندگی لگنے کے احتمال نیچے نہ کہ اوپر، لیکن دین کی بنیاد عقل و قیاس پر نہیں ہے۔ تو بعض تعقل پسند لوگ ہیں جو عقل کی کسوٹی پہ رکھتے ہیں، بعض صحیح ترین احادیث کا انکار کر دیا لوگوں نے۔ میں نام چونکہ لینے کا عادی نہیں، ایک صاحب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی تمام بیویوں کے پاس جائیں گے اور سب سے مجاہد فی سبیل اللہ بچے پیدا ہوں گے، اس کا انکار کر دیا، کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی نبی کو اپنے اوپر قیاس کیا، کہا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ 60 یا 70 اختلاف روایت بیویاں تھیں ان کے پاس۔ اسی طرح سے وہ حدیث جس کو ثلاثہ کذبات کے نام سے محدثین ذکر کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 مواقع پہ انہوں نے تعریض سے کام لیا تھا۔ اچھا دیکھیے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، قوم بت پرست تھی، باپ بھی بتگر بت پرست بت فروش تھا، کرتے تھے، وہ میلے کا دن آتا ہے اور کہتے ہیں چلو تو کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ کذب کا معنی بعض لوگ اپنا جھوٹ لیتے ہیں جو آئے دن روزانہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، بڑی کشادہ زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، اور کس موقع پہ کون سا معنی ہوگا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن موقع محل کے بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں چھوٹا سا۔ جامعہ اسلامیہ فیضام مئو ناتھ بھنجن سے میری فراغت ہوئی تو تقریر میری وہی ہو گئی، فوراً ہی نائن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں شوال سے پڑھانا ہے، تو میرے ذمہ کچھ حدیث کتابیں تھیں، نحو کی تھی، عربی ادب کی کتاب تھی، اس میں ایک عبارت تھی خرجت من غرفۃ النوم وذهبت الى المستراح۔ غرفۃ النوم کسے کہتے ہیں سبھی جانتے ہیں، یہاں آپ لوگ رہتے ہیں جہاں ہم لوگ آرام کرتے ہیں سوتے ہیں، وہی غرفۃ النوم ہے۔ مستراح کا ایک معنی ہوتا ہے آرام گاہ اور ایک معنی ہوتا ہے بیت الخلاء۔ اب اس کا معنی بیت الخلاء کیوں ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سکون تو ملتا ہی ہوگا۔ اب یہاں کیا ہے خرجت من غرفۃ النوم وذهبت الى المستراح، میں نے ترجمہ کیا بچوں کروایا طلباء کو کہ میں سونے کے کمرے سے نکلا اور بیت الخلاء گیا۔ چونکہ نیا میں فارغ ہوا تھا تو ہمارے ساتھ جو لوگ جاتے تھے ٹہلتے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ بہت غلط ترجمہ کرایا ہے۔ ہمارے شاگردوں سے میرے پاس آئے جب دوسرے دن پڑھنے کے لیے تو کہا مولانا یہ بعض لوگ کہتے ہیں بڑا غلط ترجمہ ہے۔ ہم نے کہا بلا کر، ہم نے غرفۃ النوم کسے کہتے ہیں ابھی جہاں سوتے ہیں، وہ آرام گاہ ہی تو ہے۔ کہا اچھا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں آرام گاہ سے نکلا میں اور آرام گاہ کی طرف گیا تو تحصیل حاصل ہے، پھر نکلے کہاں؟ پھر ان کو دکھایا، لوگ نے کہا مستراح کے معنی بیت الخلاء کے ہوتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے چھوٹی سی مثال دے کر کے کہ ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، بعض الفاظ ہیں 200 معنی، لفظ عجوز کے 60 معنی، مصباح اللغات کے آخر میں دیکھیے 60 معنی ذکر ہیں اس میں۔ اب انہوں نے جھوٹ اپنا سمجھ لیا جو رائے دن بولتے رہتے ہیں، تو کہا کہ کسی نبی پر جھوٹ کا الزام لگانا اس سے بہتر ہے کہ صحیح بخاری کے راویوں کو جھوٹا کہہ دیا جائے۔ انکار ہے حدیث کا کہ نہیں؟ تو قرآن میں اس کا ذکر کہا تھا انی سقیم، اس سے ایک موحد امام الموحدین ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کرتے نہیں تھے کیا اپنی قوم کی حالت زار دیکھ کر کے کہ شرک میں لت پت ہے، اس سے بڑی کڑھنا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے بات تو صحیح کی تھی، سمجھنے والے نے سمجھا کہ واقعی جسمانی طور پر بیمار ہیں، اور پھر جب توڑ پھوڑ مچائی اور آ کر کے دیکھا تو کہا من فعل هذا بآلهتنا، قرآن کہتا ہے نا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ بڑے نے ان کے
ایک طرح سے ایک طنز بھی تھا یہ کہ تم ان کو مانتے ہو تو دیکھو یہ بڑے نے تو کلاڑی لٹکا دی تھی اس کے کندھے، توڑا تھا خود. نبی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے. تعریض کی تھی انہوں نے، لیکن سمجھا قوم نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو چل پھر نہیں سکتے، یہ کیسے مار سکتا ہے؟ کہا تمہارے اوپر تف ہے جو چل پھر نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، وہ تمہاری مرادیں کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ تمہاری حاجت روائی کیسے کر سکتے؟ تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور پھر تیسرا جو موقع تھا، فرعون جو تھا مصر کا، وہ جو حرکتیں کرتا تھا، غلیظ حرکت اس کی ہوتی تھی کہ کسی مسافر کے ساتھ اگر اس کی بیوی ہے تو وہ اپنے حرم میں ڈال لیتا تھا زبردستی، اور بہن ہے تو چھوڑ دیتا تھا. یہ قاعدہ اس نے اصول بنا لیا تھا. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں، ان کو جب دیکھا اس نے، ان کی خوبصورتی حسن و جمال کو دیکھا، یہ اپنا اصول بھول گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، پوچھو کون ہے؟ کہا یہ میری بہن ہے، حضرت سارہ کے تعلق سے. اب ظاہر ہے کہ شادی سے پہلے ایک تو چچا زاد بہن تھی، یہ بھی حقیقت ہے. پھر اس روئے زمین پر ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا، تو ایمانی اخوت بھی تھی، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں آیا. وہ واقعہ آپ بارہا سن چکے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ 3 مواقع تھے. حضرت کیا فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کے راویوں کو جھوٹا کہہ دینا بہتر اسے کہ ہم کسی نبی پر جھوٹ کا الزام لگائیں. تو اپنا آپ جھوٹ سمجھتے ہیں نا، یہ تعریض ہے. ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں، ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، لیکن سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان احادیث کا انکار کر دیتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک طبقہ اور ہے، اور یہ بہت خطرناک طبقہ ہے. یقیناً ہم ان سے تو بچ سکتے ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. پہلے بہلے میں آپ علماء کے پاس اپنے جائیں گے، مولانا کے پاس جائیں گے، مولانا ہمارے جو بیٹھے تھے چلے ان کے پاس آپ جائیں، کسی کے پاس آپ جائیں گے، مشائخ مسجد شیخ کے پاس، تو وہ کہیں کہ یہ منکرین حدیث ہے، ان کے پاس نہ جاؤ. حدیث کی تشریح حیثیت مسلم ہے، یہ مصدر ثانی ہے، بغیر اس کے کوئی آدمی مکمل شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا اور مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے بغیر اس پر ایمان لائے. لیکن وہ لوگ جو روزانہ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، حدیث سے شغف بھی رکھتے ہیں، حدیث کے حوالے بھی دیتے ہیں، لیکن اگر کسی فقہی مسئلے میں کوئی حدیث ان کے خلاف ہے تو پھر فوراً اتنی بڑی جرات کرتے ہیں کہ اس کی یا تو تعویل کریں گے یا تنسیخ کریں گے. اور ایک جھنجھنا ایک بہت بڑے ان کے بزرگ نے پکڑا دیا ہے اصول کرخی میں، عبید اللہ کرخی نے، کہ کل آیت و حدیث، ہر آیت اور ہر حدیث جو ہمارے اصحاب کے اقوال کے خلاف ہے، یا تو اس کی تعویل کر لی جائے گی، یا اس کو منسوخ سمجھا جائے گا، یا ترجیح دے دی جائے گی. تو ترجیح کسے دیں گے؟ قول امام کو. قول امام کو ترجیح دیں گے. تعویل، تنسیخ اور ترجیح یہ کریں گے، لیکن حدیث رسول کو رد کر دیں گے، نہیں مانیں گے. یہ جو طبقہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. اور لوگ تو پکڑ میں آ جائیں گے، ایک واضح ہے نا، پکڑ میں آ جائے گا. لیکن ایک تو یہ کہ روزانہ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ حدیث کے ساتھ ہے ان کا، لیکن اتنی فقہ، پہلے فقہی مسئلے کو دیکھتے ہیں، پھر حدیث تلاش کرتے ہیں. اگر اس فقہی مسئلے کے مطابق کوئی حدیث ملتی ہے، چاہے وہ حد درجہ ضعیفی کیوں نہ ہو، فوراً کہیں کہ یہ دیکھو حدیث ہے، اور ہم حدیث دیتے ہیں دلیل میں. اور اگر حدیث نہیں ملے گی پھر تعویل اور تنسیخ وغیرہ کی بات کریں گے کہ امام صاحب نے کیا نہیں سمجھا ہوگا، ہم سے زیادہ وہ سمجھدار تھے، انہوں نے اس حدیث کو اسی طرح سمجھا ہے تو ہم اسی طرح سمجھیں گے. میرے بھائی، ائمہ کرام رحم اللہ اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کی برکھا نازل فرمائے. امام حنیفہ، امام مالک، امام دار الحجرہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، امام شافعی، امام اہل حدیث، امام اہل سنہ، امام حنبل رحم اللہ اجمعین، یہ ائمہ بری الذمہ ہیں. ان کی جو خدمات ہے اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو اجتہادات کیے، اگر ان کے اجتہادات حدیث کے موافق ہیں تو اسے ہی قبول کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے. امام حنیفہ حاشیہ ابن عابدین ان کا قول موجود ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث آ جائے تو یہی میرا مذہب ہے. اب صحیح حدیث آ گئی اور
ان کے فالوور بدام خش اپنے آپ کو حنفی کہنے والے، جبکہ وہ حنفی حقیقت میں نہیں ہے، اور میں عرض کروں کیوں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اصل اور اساس اور بنیاد ہے عقیدہ، عقیدہ ان کا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نہیں ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں جاوید بھائی، کتنی مصیبتیں ہم لوگوں نے جھیلی ہیں۔ شہر لکھنؤ میں ہمارے گھر پہ حملہ ہوا، گاڑی توڑی گئی، تبلیغی جماعت کے لوگوں نے حملہ کیا، یعنی عید کے دن حملہ کیا۔ جرم کیا تھا کہ ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، رمضان میں ایک پورا گھرانہ اہل حدیث، 4 بھائی تھے، چاروں اہل حدیث ہو گئے الحمدللہ، اور ایک لڑکا 29ویں شب میں ہمارے پاس آیا۔ مسجد میں ہم لوگ شب بیداری اس وقت کرتے تھے، اب تو اتنا وہ نہیں ہے، پوری رات بیٹھتے تھے، لوگ مسئلے مسائل پوچھتے تھے۔ الحمدللہ اس کی جو ہے نماز کی کیفیت بدل گئی، اور وہ تھا، اور لوگوں نے پھر حملہ کیا 200-250 لوگوں نے مل کر کے۔ ہم نے یو پی پریس کلب میں وحدت ملت کے نام سے، آپسی بھائی چارہ کے نام سے پروگرام کیا، اور الحمدللہ کامیاب پروگرام ہوا۔ ہمارا انٹرویو باقاعدہ نشر ہوا، مقامی چینلوں نے نشر کیا، 15 اخبارات نے اس کو شائع کیا، تمام مقامات فکر کے تقریب علماء کو ہم نے بلایا ہوا تھا۔ اس کے کچھ دن کے بعد ایک صاحب نے فون کیا، مولانا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ذرا مسجد میں۔ مسجد وہ چھپر والی مسجد کہلاتی ہے، چونکہ جب مسجد سے نکالا گیا آمین کہنے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو، تو 1800 اسکوائر فٹ زمین ہم نے اپنے ادارے کے نام سے خریدی، اس پہ پہلے چھپر ڈال کر کے نماز شروع کی 11 مہینے تک۔ الحمدللہ 2 منزلہ مسجد ہے، 3ری منزل کی ضرورت ہے، افراد اس طرح بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ کوئی مسجد ہے، چھپر کی مسجد ہے، انہی لوگوں نے نام دیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا الحمدللہ۔ آج بھی آپ ویب پہ جائیں گے، چھپر والی سرچ کریں گے، وہ آپ کو پہنچائے گا کہاں؟ اسی مسجد میں الحمدللہ۔ تو آئے اسی مسجد میں، ہمارے مہمان تھے، ضیافت ہونا تھی، ہم نے اتحاد کی بات شروع کی کہ ہم لوگ کب تک عامر رفع دین پہ لڑتے رہیں گے۔ ہم نے کہا ممبر ہے، آپ ہمارے کسی سے پوچھ لیجئے، آپ کے لوگ بھی آتے ہیں نماز پڑھنے، آج تک میں نے نہ آمین پہ کوئی تقریر کی ہے، نہ رفع الدین پہ کوئی تقریر کی ہے، نہ سینے پر ہاتھ باندھے۔ تو ایک صاحب ندوی تھے، وہ بھرے ہوئے تھے، بہت کارتوس کی طرح سے پھٹ پڑے، کہا کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں، جب سے آپ نے لکھنؤ میں قدم رکھا بنائے جا رہے ہیں غیر مقلد، بنائے جا رہے ہیں غیر مقلد، بنائے جا رہے ہیں غیر مقلد۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو حضرت یہ ہے، اچھا میری عادت ہے میں ناراض نہیں ہوتا، وہ تو ناراض ہو گئے تھے۔ میں نے کہا میری کیا بساط ہے میں کسی کو کچھ بناؤں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود غیر مقلد الحمدللہ نہیں ہیں، دوسروں کو بنانے کی کوشش کریں گے، ہم اہل الحدیث ہیں۔ یہ آپ کا دیا ہوا نام ہے جس کو ہم گالی سمجھتے ہیں، غیر مقلد۔ ہم نے کہا مقلد، اچھا اس سے پہلے ہم نے بڑے دارالعلوم ہے نا وہاں پر، جبکہ میرے پاس شرح العقیدہ تحاویہ کتاب موجود تھی، 2 نسخے اس کے موجود تھے، ایک گھر پہ ایک مدرسے پہ ہمارے، لیکن وہاں سے ہم نے منگوائی، مہر لگی ہوئی، وہ اسی پر آ گئے، مجھے عقیدے ہی پہ لانا تھا۔ اور کسی بھی اہل حدیث عالم کی کوئی تقریر ہو، عقیدے توحید سے وہ تقریر خالی نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی موضوع نہیں۔ میں نے کہا مودی صاحب، میں نے پوچھا کہ آپ مقلد امام صاحب کے؟ کہا بے شک، تو ان کو شاید پتہ نہیں رہا ہوگا۔ ہم نے کہا آپ کا عقیدہ امام صاحب ہی جیسا عقیدہ ہے؟ کہا اس میں کیا شک ہے؟ تو ہم نے کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا جاتا ہے اللہ کی صفت علو کے بارے میں، ابو موتی بلخی شرح العقیدہ تحاویہ، علامہ ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، جامعہ اسلامیہ میں داخل نصاب ہے، آپ حضرات نے ہم نے سب نے پڑھا ہے۔ تو وہ ابو موتی بلخی کا سوال ہے کہ ایک آدمی کہتا رجل یقول لا ادری این اللہ، میں نے ان سے یہ پوچھ لیا تھا، اس سے پہلے میں ذکر کروں، یہ بتائیے اگر عقیدہ رکھتے امام صاحب کا جیسا تو اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا اللہ ہر جگہ ہے۔ تب میں نے کہا کہ امام صاحب تو ایسا کہتے ہیں، کہاں کہتے ہیں؟ میں نے کہا شرح عقیدہ میں ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں جانتا اللہ کا، قال ہوا کافر، وہ کافر ہے۔ پھر ابو موتی بلخی نے پوچھا، ایک آدمی کہتا ہے اللہ عرش پر ہے لیکن کہتا ہے لا ادری این العرش فی الارض او فی السماء، زمین میں کہ آسمان میں، تو امام صاحب فرماتے وہ بھی کافر ہے۔ اتنی زور سے اچھلے، کہا کہاں ہے؟ میں نے بھی شرح عقیدہ پڑھی ہے۔ ہم نے کہا مودی صاحب اٹھائیے کتاب، وہ نشان میں نے پہلے لگا رکھا تھا، وہ خود آ گئے اس پہ، میں تو بات کر رہا تھا اتحاد کی۔ ہم نے کہا دیکھیے، سر جھکا لیا، کہا اصل میں منتخبات پڑھایا گیا، منتخبات میں کیا پڑھائیں گے؟ جو اپنے مطلب کو وہی پڑھائیں گے نا، یہاں تک نہیں پڑھایا ہم نے۔ تو ہم نے کہا یہاں تک نہیں پڑھا وغیرہ، ہم نے پڑھا ہے۔ پھر ایک مفتی صاحب بغل میں بیٹھے تھے، وہی لے کر کے آئے تھے، کہا مولانا ہم لوگ بھی اتحادی کی بات کرنے آئے تھے۔ ہم نے کہا ہم نے تو یہیں سے شروعات ہی کی تھی اپنی بات کی، ہم لوگ متحد ہو کر کے رہیں، دنیا میں مسلمان ہی سمجھتی ہے۔ تو آپ دیکھیں امام صاحب جیسا عقیدہ نہیں ہے فروعی مسائل میں،
ان کے فالوور ہیں، اور وہ بھی امام صاحب نے فرما دی اذا صح الحدیث فهو مذہبی. معاملہ ختم ہو گیا نا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو میری بات چھوڑ دو، میری بات کو دیوار پہ مار دو. امام ابو حنیفہ کی طرف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے. امام دار الہجرہ تو باقاعدہ طور پر ان کا قول ہے کل یؤخذ من قول رد اللہ صاحب هذا القبر. اس کے پیچھے واقعہ ہے. آج لوگ مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھئے، جواب اگر غلط بھی دیں گے تو اسی پر اڑے رہیں گے. لاکھ آپ حدیث پیش کیجئے، لاکھ پیش کیجئے، کہیں گے جو کہہ دیا تو کہہ دیا. یہ ائمہ ہمارے تھے، یہ اسلاف کرام ہمارے تھے. امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی ان کے بارے میں فرماتے ہیں لا یفتیٰ مالک فی المدینہ، جب تک امام مالک مدینہ میں ہے تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے مصر کا، حج کی توفیق اس کو ہوتی ہے تو مدینہ بھی آتا ہے، شہرت بہت ہے، شہرہ بہت ہے. ایک سوال کرتا ہے، جواب دیتے چلا جاتا ہے. اگلے سال اللہ پھر توفیق دیتے آتا ہے، وہی سوال دہراتا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ایک دم اپوزٹ جواب دیتے ہیں برعکس. حیران ہے وہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ رہا نہیں گیا، پوچھ لیا کہ حضرت ماجرا کیا ہے؟ یہی سوال میں نے ایک سال پہلے کیا تھا، آپ نے کچھ جواب دیا تھا اور اب دوسرا. تو اس وقت فرمایا تھا انہوں نے کہ ایک سال پہلے جب تم نے سوال کیا تھا اجتہدت برائی، میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا تھا، میرے سامنے کوئی حدیث رسول نہیں تھی. بعد میں میرے سامنے حدیث رسول آئی تو میری جو رائے تھی، میرا جو فتویٰ تھا اس کے خلاف، تو میں اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا. ہو سکتا ہے اگلے سال تم آؤ، مجھے اس سے زیادہ صحیح حدیث مل جائے، حدیث میں ناسخ و منسوخ بھی تو ہے، تم اس کے مطابق فتویٰ دے دوں. یہ مزاج تھا ائمہ کا. امام احمد رحمۃ اللہ تو صراحت کے ساتھ فرما دیا لا تقلدوا، میری تقلید نہ کرو، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، نہ اودائی کی، نہ فلاں کی، نہ فلاں کی. احکام وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے احکام لیے. تقلید شخصی کا کہیں وجود نہیں. اب بعض لوگ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آیت پیش کرتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو جواب بھی دیا، ہم نے کہا ذرا اس کا ترجمہ کیجئے. تو کہا کہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو تو ہم نے کہا اہل علم ایک ہیں کہ کئی ایک؟ کہا نہیں وہ تو بے شمار اہل علم ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا پھر تقلید شخصی کہاں ہوئی؟ یہ تو تقلید ہزاری ہو گئی نا، تقلید لکھی ہو گئی. تو تقلید شخصی کا ثبوت آپ دیجئے. ابھی جو کورونا کی نظر ہو گیا، رمضان، 2 رمضان، ہمارے ایک رمضان میں آن لائن ایک صاحب نے پتہ نہیں وہ نئے اہل حدیث تھے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو تھوڑا میں شغف رکھتا ہوں، ہم لوگ چونکہ جامعہ اسلامیہ کے فارغ ہیں تو عقیدے میں بھی مضبوط ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت بھی کرتے رہتے ہیں. تو ان کسی نے کہا کہ مولانا سے رابطہ کیجئے، ایک مفتی صاحب ہیں دیوبند کے، وہ تقلید شخصی پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. وجوب، میں نے کہا آپ حکم، کہا واجب ہے. ہم نے کہا قرآن سے ثابت کریں گے؟ کہا نہیں ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا واجب ہے. ہم نے کہا تو ہم نے تو ان کی کتاب پڑھی ہے، اس میں تو کہیں انہوں نے کہا کہ تقلید شخصی واجب ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو تقلید شخصی ہے 4 صدی ہجری میں اس کا رواج ہوا ہے. یہ خیر القرون جسے ہم کہتے ہیں نا، بہترین زمانے، 300 سال، یہ 3 صدیاں خالی تھیں اس سے. تو انہوں نے ایک اپنے عالم کا حوالہ دیا، ایک چھوٹی سی کتاب لیے بیٹھے تھے. اچھا کتاب کا نام غلط دیا انہوں نے، حجت اللہ البالغہ ہے، تو کہنے لگے حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے. میں نے کہا میرے سامنے ہے حجت اللہ. پہلے میں نے تصحیح کی، انہوں نے کہا حجت اللہ البالغہ ہے حضرت، پہلے تصحیح کر لیجئے. ہو سکتا ہے سبقت لسانیوں میں گرفت اس پر نہیں کرتا آپ کی، لیکن کہیں نہیں ہے، آپ دکھائیے. تو وہ چھوٹی سی کتاب تقلید شخصی کی شرعی حیثیت یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے مفتی صاحب نے تزویر سے کام لیا، تدلیس سے کام لیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو باقاعدہ طور پہ توڑ مروڑ کے پیش کیا. پھر ہم نے اسکرین شاٹ بھیجا، ہم نے کہا دیکھیے یہ ہے عبارت اصلی، اور آپ کے مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کر دیا ہے نقلی. میرا اللہ کا فضل ہے، جو ایسے تھے لیفٹ ہوتے رہے 2 دن نہیں، 2.5 گھنٹہ 5 گھنٹے باقاعدہ یہ بحث چلی. پھر اللہ کے فضل سے پھر جنہوں نے ارگنائز کیا تھا انہوں نے میرے پاس فون کیا کہ اللہ کا فضل ہے کئی لوگ الحمدللہ مسئلے کے حق قبول کر چکے ہیں. تو آپ دیکھیے، آپ جب صحیح دلیل دیں گے نا، دین کہاں سے نکلا ہے؟ کتاب و سنت سے. میں نے جو وہ اتحاد ملت آپسی بھائی چارہ کے نام سے یو پی پریس کلب میں 2 گھنٹے کی کانفرنس کی تھی، اس میں ایک شیعہ دھرم گرو نے کہا، اللہ نے کہلوایا اس شخص سے، مر گئے وہ، کہا بھائی بتاؤ دین کس نے بنایا؟ جواب دیا دین اللہ، اللہ نکلوا رہا ہے، دین اللہ کا بنایا ہوا.
میرے بھائیو فرقے کس نے بنائے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، یہ کس نے بنائے؟ جواب دیتے میرے بھائیو یہ ہم نے اور آپ نے بنائے۔ پھر کہتے ہیں میرے بھائیو جو دین اللہ کا بنایا ہوا ہے اس دین کو اوپر رکھو، اور جو فرقے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اس کو نیچے رکھو، تبھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ واللہ العظیم 15 اخبارات نے شہ سرخیوں میں، اس میں 3 انگریزی اخبارات بھی تھے، شائع کیا اور کوٹ کیا اس کو کہ دین اللہ، دین اسلام کس کا بنایا؟ وہ اللہ کا۔ اللہ نے کہلوایا کہ یہ فرقے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے وہ دین ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں فرقہ تو ہو سکتا ہے لیکن دین نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے اس شخص سے یہ بات کہلوائی کہ دین اسلام اس پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کتاب و سنت کی جانب آ جائیے، اتحاد ممکن ہی کتاب و سنت کی جانب آنے میں، ورنہ نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو حدیث کا انکار تیسرا طبقہ کرتا ہے، یہ بہانہ بنا کر کے کہ ہمارے امام صاحب نے سمجھا ہوگا، ہماری اتنی سمجھ نہیں ہے، ہماری اتنی سمجھ نہیں ہے، ہمارے امام صاحب نے سمجھا ہوگا، یہ کہتے ہیں ہماری اتنی سمجھ نہیں ہے۔ جبکہ آپ فقہ حنفی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے 2/3 سے زیادہ مسائل میں صاحبین جن کو کہا جاتا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے استاذ گرامی کے خلاف فتویٰ دیا۔ اور ہم نے تو قدری بھی پڑھی ہے، شرح بقایا بھی پڑھی ہے، یہاں تک کہ جامعہ فیضان میں ہم لوگوں نے ہدایہ داخل نصاب نہیں تھی، ہم نے کہہ کر کے داخل نصاب کروایا کہ فقہ حنفی اگر کوئی اہل حدیث عالم پڑھائے گا تو اس کی تشریح قاعدے سے کرے گا حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ ساری فقہیں الحمدللہ ہم نے پڑھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک قول امام صاحب کا، قال ابو حنیفہ، امام حنیفہ نے فرمایا، قال سے پہلے کوئی ہے مختصر القدوری جو کہتے ہیں القدوری، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 350 سال کے بعد لکھی گئی، اور اس میں قال ابو حنیفہ، کہیں عند ابی حنیفہ، سند کہاں ہے؟ ہم جب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا تو سند بیان کرتے ہیں یا حدیث کی جانب حوالہ دیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ آپ دیکھ لیجئے وہاں قال، ہم نے یہی پوچھا کہ صاحب سے، ہم نے کبھی سند لائیے کہاں ہے؟ بہت سے مسائل امام صاحب کی طرف منسوبات کے قبیل سے ہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا بہشتی زیور جسے کہتے ہیں نا، اور لوگ باقاعدہ طور پہ جہیز میں دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، جہیز ایک رسم ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک دیوبندی گھرانے کی بیٹی آئی، ہمارے بھتیجے ہیں حمید الدین فیضی اور یہاں جامعۃ الملک سے متخرج ہیں، ایک بھتیجے ہمارے بیٹھے ہیں، ان کے بھائی ہیں سگے، ان سے منسوب ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے سمدھی، انہوں نے بہشتی زیور بھی دیا ہوا تھا۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے تو حج عمرہ کر لیجئے۔ میں ان کو اپنے ساتھ لایا، شادی کے بعد میرے والد گرامی بھی تھے، آپ اس وقت موجود تھے جدہ میں، ڈاکٹر صاحب جو آئے تھے، اور وہ کتاب میں نے آپ کے سامنے شاید دکھائی ہوگی بہشتی زیور۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب تو آپ ڈاکٹر ہیں، ایک مسئلہ بہشتی زیور کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ نے بیٹی کو جہیز بھی دیا ہے، کب وہ کیا ہے مولانا؟ ہم نے کہا کہ بہشتی زیور میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت درد ذہن میں مبتلا ہے، ان اللہ لا یستحی الحق، اللہ حق بات سے شرم نہیں کھاتا، اور آدھے سے کم بچہ باہر ہے، آدھے سے زیادہ اندر ہے، اور ہوش و حواس اگر برقرار ہیں تو ضرور نماز پڑھے، نہیں پڑھے گی تو گنہگار ہوگی۔ اتنی زور سے اچھلے کا مولانا یہ دیکھا، ہم نے کہا اور دیکھیے نسب کے مسئلے میں برسیں ہو گئی میاں پردیس میں، وہ برسوں کی کوئی قید نہیں، 1-2 سال، ادھر لڑکا ہوا تو اسی کا ہے۔ مولانا پہلی فرصت میں اس کتاب کو میں باہر پھینکوں گا نکال کر کے؟ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب پھینکیے گا نہیں، رکھیے گا، ضرورت پڑے گی اس کی۔ اور واقعی ضرورت پڑی، لوگوں نے مشہور کر دیا کہ مولانا کو اہل حدیث بنانے لے گئے، حالانکہ اہل حدیث کیا بناتے، الحمدللہ وہ خود ہی سے رقیدہ ہو گئے۔ ہم جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے نہیں کہتے رفع الدین کیجیے، آمین کہیے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، میں ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، جو رکن صلاۃ ہے، دلیل بھی دی، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، 8 رکعت پڑھ کے ہمارے ساتھ چلے آتے تھے، تو اللہ کا فضل ہے 10 کا ہو گیا معاملہ۔ کورونا کا کچھ فائدہ بھی تو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو بہرحال وہ
گئے تو لوگوں نے کہا وہ تو اہل حدیث ہو گئے، بنانے لے گئے تھے. ایک ان کے جو ہے خاندان کے تھے، داروغہ ریٹائر تھے، وہ بھرے ہوئے آئے، کہا سنا ڈاکٹر تم اہل حدیث ہو گئے ہو. کہا کیوں نہ ہو جائے یار، ایسی گندی کتاب رکھی ہم نے. وہ ایسے کہا انہوں نے. اب اگر ہم پڑھے ہوتے تو اپنی بیٹی کو نہیں دیتے اس کو جہیز میں، ایسی ایسی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے میرے بھائی کو فون کیا، انہوں نے میرے لکھنؤ میں فون کیا. نسخے مختلف ہو سکتے ہیں، تو میں نے کہا ایسا ہے صفحات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جہاں نفاس کا بیان ہے اس میں دیکھو، جہاں نسب کا بیان ہے جو باپ باندھا ہوا ہے اس میں دیکھو، دونوں چیزیں مل جائیں گی. پھر آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تو میں نے ان کو بھی بتایا. اب وہ بہشتی زیور ان کو لے کے دے دیا داروغہ جی کو. ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر صاحب فون کرتے ہیں کہ مولانا وہ جو ہے بہت غصے میں بھرے ہوئے کاظم داروغہ آئے. کہا یار ڈاکٹر واقعی صحیح بات ہے تو پھاڑ کے پھینک دینے کے لائق ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو واقعی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں نا، بصیرت والے ہیں، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. اسی لیے ہماری آپ کی دعوت عقیدہ توحید کی دعوت ہونی چاہیے. اب آپ فوراً کسی سے کہیں گے چلو بھیا ہاتھ اٹھا دو، یہاں پہ ہاتھ باندھ لو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ معارضہ کرے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. لیکن آپ دھیرے دھیرے عقیدے پہ آپ لائیے، انشاءاللہ جب بندہ صحیح العقیدہ ہو جائے گا تو صحیح العمل بھی ہو جائے گا. اس میں کوئی دو رائے انشاءاللہ نہیں ہے. عقیدہ جب درست ہو جائے گا تو جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اللہ اس کا عمل بھی درست کر دیں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ عقیدہ توحید سے پھر جائے. تو یہ جو تیسرا طبقہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حدیث رسول کے ساتھ جو اس کا برتاؤ ہے، انتہائی خطرناک ہے. اس لیے کہ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ بھئی یہ تو صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں اپنے درسوں میں، صحیح مسلم کا درس ہو رہا ہے، جامع ترمذی کا درس ہو رہا ہے، ابو داؤد کا درس ہو رہا ہے، نسائی کا ہو رہا ہے، موطا امام مالک پڑھائی جا رہی ہے. یہ ساری کتابیں تو ان کے یہاں داخل نصاب ہیں، پھر یہ حدیث کے منکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اوروں سے تو بچنا آسان ہے، لیکن جس سے بچنا مشکل ہے اسی سے بچنا بھی زیادہ ضروری ہے. اور یہ آپ کو علماء بتاتے ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق بخشی ہے، مملکت توحید میں ان جیسے علماء موجود ہیں جو باقاعدہ طور پر توحید کی جانب آپ کو بلاتے ہیں، سنت رسول کی جانب آپ کو بلاتے ہیں. آپ یقین مانیے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم آپ کم ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. چھوڑیے آپ ان تمام چیزوں کو جو اپنے ملک میں آپ کرتے تھے، بر صغیر میں یا کہیں کے بھی آپ رہنے والے ہوں. ایک حاجی صاحب نے ہمارے ساتھ حج کیا، 2007 میں پڑھنے دوانے کر چکے تھے، لیکن اہلیہ کو لے کر کے آئے، لکھنؤ کے تھے، یحییٰ گنج کے. کہا مولانا جب پتہ چلا فلاں جگہ پڑھے ہوئے، کہا آپ جیسے حج کریں گے ویسے میں کروں گا. ویسے ہی کیا انہوں نے. اب واپسی میں لائن ہم لگائے ہوئے ہیں تو ایک صاحب ان کی پہچان کے ملے بھی کیسے حج کیا. کہا یہ جو ہے مولانا ہے آ کے پڑھے ہوئے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ کے، اور انہی کے ساتھ میں نے حج کیا جیسے انہوں نے کیا. اب جامعہ اسلامیہ کا نام ہی زہر ہے ایسے لوگوں کے لیے. کہا حج برباد کر لیا آپ نے، میرے سامنے کہہ رہے ہیں، کہا حج برباد کر لیا آپ نے. اللہ ان کو جزائے خیر حاجی صاحب کو عطا فرمائے، اتنے زور سے بگڑے. کہا جاؤ تمہارا حج برباد ہوا ہوگا. میں وہ سب مسلک ہندوستان میں چھوڑ کے آیا تھا. میں نے مولانا سے کہا تھا بھئی دین یہاں سے نکلا ہے تو یہاں جس طرح حج لوگ کرتے ہیں ویسے مجھے بتائیے گا، میں ویسے حج کروں گا. ایک واللہ العظیم سچا واقعہ. انہوں نے ڈانٹا، کہا کہ یہ تمہارا برباد، ہمارا کیوں برباد حج ہوگا؟ الحمدللہ ہمارا حج صحیح ہے انشاءاللہ. تو میرے بھائی اللہ نے آپ کو موقع دیا، علماء سے جڑیے. آج ایک فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے علماء سے دور کرنے کا. اس کی جانب ضروری ہے رہنمائی ہم سب کے لیے. علماء سے دور کرنے کا چینل لوگوں نے کھولا ہوا ہے، اور میں مرزا جی ایک تو تھے وہاں، شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرزا جی آج بھی ہیں، وہ یوٹیوب کی دنیا سجائے رہتے ہیں. شروع میں تو قلعی ان کی نہیں کھلی تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے قلعی کیا ہے کھل رہی ہے. ہاں وہ میں نام نہیں لیتا، سمجھ گئے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ تو سمجھ گئے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ گرویدہ ہیں حد درجہ، خصوصاً شباب ہمارے جو نوجوان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ طریقے واردات اس شخص کا ایسے ہی ہے. پہلے عامر رفع دین نامین، سینے پہ ہاتھ. اہل الحدیث جو عمل کرتے ایک دم سنت کے مطابق، حدیث رسول کے مطابق. اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں حدیثیت عامر رفع دین میں ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اہل حدیثیت عامر رفع دین تک محدود نہیں ہے. یہاں فکر اصل میں منہج یہ ہونا چاہیے. اب لوگ گرویدہ ہو گئے دھیرے دھیرے. دیکھیں باطل ایسے ہی پیر پسارتا ہے. ایک بیگ اگر کوئی کہہ دے کہ آؤ کفر کی طرف، آؤ باطل کی طرف، کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا، علماء سازی کر کے. اب جب لوگ سننے لگے تو علماء سے، عوام بہت اچھی ہے، اہل حدیث عوام کیا ہے بہت اچھی، علماء ان کے بہت خراب ہے.
علماء سے کیوں متنفر کیا جا رہا ہے؟ تاکہ شکار آسان ہو جائے. ان کی کئی کلپ کا میں نے جواب دیا ہے. اب تو حضرت کی قلعی کھل گئی ہے ایک دم رافضیت. پہلے میں کہتا تھا چور دروازہ ایک دم انڈیا گیٹ کی طرح سے کھول کر کے داخل ہو گئے ہیں اس میں. شیخین کریمین صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما، صدیق حضرت عمر فاروق، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آسودہ خاک. ان کے بارے میں مرزا جی نے ایک ضعیف حدیث کا سہارا، حد درجہ ضعیف حدیث کا سہارا لے کر کے، یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. کتابیں کھولے ہوئے ہوں گے، صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے، ایسے ہی باقاعدہ طور پہ لگائے ہوئے ہوں گے. آدمی سوچتا ہے کہ شاید یہی ہو. کیوں ٹی وی جب چل رہا تھا نا تو ایک صاحب نے جنہوں نے جہاز کا ٹکٹ دے کے اللہ کے رسول وسلم کو بلا لیا تھا، وہ بھی ایسے کرتے شاشے پہ اسکرین پہ. اب علماء ہی جانتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نہیں ہے. صحیح بخاری تو اللہ کا فضل ہے. 14 سال میں بریلی میں صحیح بخاری میں پڑھا رہا تھا، آج بھی میں صحیح بخاری ہی پڑھا رہا ہوں. میں نے اپنے بیٹے وہ بھی عالم مجھ سے کہا بھی فرید سے کہ دیکھو صحیح بخاری میں تو حدیث لگ نہیں رہی ہے. جب ہوگی تب نہ ملے گی، جب ہوگی تب نہ ملے گی. لیکن عوام تو باقاعدہ جو لوگ آپ دیکھیں علماء عرب حوالے دیتے ہیں، حدیث کا نمبر بتاتے ہیں نہیں. یہ اسلوب نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں نے نیا اسلوب اپنایا ہوا ہے تو لوگ فوراً آ جاتے ہیں، ارے صاحب وہ بڑے حافظ ہیں تو حدیث نمبر بھی بتا دیتے ہیں. علماء کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ حدیث نمبر میں بھی اختلاف ہے، نسخے میں اختلاف کی وجہ سے. اور باقاعدہ بعض احادیث میں اگر راوی دو ایک ہیں تو حدیث الگ الگ کر کے، اور بعض احادیث میں کیا ہے ایک ہی حدیث میں اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے. تو ایسی انہوں نے کیا کہا، تدفین رسول کے موقع پہ یہ دو جو خلفاء ہیں ابوبکر صدیق عمر فاروق یہ موجود نہیں تھے. کتنا بڑا الزام ہے. کہا یہ انصار کے ہاں تھے. وہ جو سقیفہ بنی ساعدہ کا جو واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ سوموار کو پیش آیا. سوموار کا پورا دن گزرا، منگل کا پورا دن گزرا، بدھ کی رات میں آپ کی تدفین کا عمل ہوا. وہی تھے بیٹھے ہوئے. جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باقاعدہ مشورے دے رہے ہیں آپ کی تدفین کے بارے میں کہ کہاں دفن کیا جائے. حدیث بیان کر رہے ہیں انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے. تدفین کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں. یدخل قوم یدعون ویسلون، کچھ لوگ داخل ہوتے دعا کرتے صلات پڑھتے پھر چلے آتے پھر داخل ہوتے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موجود ہی نہیں تھے. اور یقین جانیے جو بعض اسلاف کا قول ہے نا، معاویہ تو ستر بین الصحابہ، معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے درمیان پردہ کی حیثیت ہے ان کی. اگر اس پردے کو کسی نے چاک کر دیا تو صحابہ کرام کے دامن تقدس تک اس کا ہاتھ ضرور پہنچ جائے گا ان کے قریبان تک. اور ایسے ہی شخص پہنچا ہے. بہت پہلے لوگ ہم سے پوچھتے تھے یہ رافضی تو نہیں ہے. ہم نے کہا ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کھلے گا ضرور ایک دن، یہ ضرور کھلے گا. اور کبھی آپ نے کلپ سنی ہو نا، قادیانیوں کو اس شخص نے ایک اپنی کلپ میں اہل سنت والجماعت کا فرقہ قرار دیا ہے، جو کہ کافر ہیں، باجماع امت کافر ہیں. جتنے مسالک کے لوگ ہیں سب اس کو کافر کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ شخص کہتا ہے اہل سنت کا ایک فرقہ ہے قادیانی. علیاذ باللہ. میرے بھائی خصوصاً نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ایسے لوگوں کے فتنوں میں آپ گرفتار نہ ہوئیے. علماء سے آپ براہ راست لیجئے نا، جو علماء ہیں ان سے علم لیجئے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کس موقع پہ یاد آئے، وہ فرماتے ہیں کہ انما یفسد الدنیا ثلاثۃ انصاف، دنیا کو بگاڑنے والے 3 ادھورے لوگ ہیں. 3 ادھورے لوگ. انصاف نصف کی جمع، نصف فقیہ، آدھا ادھورا عالم، یفسد الدین جو دین کو بگاڑ دے گا، نصف نحوی، آدھا ادھورا نحوی، قاعدہ نحو جو ہے نحو صرف ادب میں، وہ کیا کرتا ہے؟ یفسد اللسان، زبان کو بگاڑ دیتا ہے. وہ نصف طبیب، آدھا ادھورا طبیب. ہمارے مسئلے نا، نیم ملا خطرے ایمان، نیم حکیم خطرے جان. یفسد الابدان، وہ جسم کو بگاڑ دے گا. علامہ محمد امان جامی آپ نے سنا ہوگا، وہ اپنی کلپ میں فرماتے ہیں، فتح الرحمان ایک کتاب ہے حکمت پہ، اور آج بھی اس سے خوشاشینی لوگ کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے نا، الحبۃ السوداء شفاء لکل داء الا السام. حبت سودا کے بارے میں پہلے برس صغیر میں بعض لوگ اختلاف کرتے، کالا داران سے مراد کیا ہے، کلونجی ہے کہ کالی مرچ ہے کہ کیا ہے. لیکن اب یہ طے ہو گیا سب کے یہاں کہ وہ کلونجی ہے، جس کو ہمارے یہاں دیہات میں مگریل کہتے ہیں. ہاں مگریلا بھی کہتے ہیں.
ہمارے استاذ ہیں دکتر ربیع ہادی مدخلی حفظہ اللہ. ایک ہفتہ ان کے گھر پہ تھے, کچھ کتابوں کی ترتیب تو کرنا تھی, معلومات اکٹھا کرنی تھی, تو وہ چائے میں یہی کلونجی ڈال کے پیتے تھے گرین ٹی میں. تو میں نے پوچھ لیا ما هذا یا شیخنا, قال هذه ربۃ السودا, یہ ربۃ سودا ہے. آپ نے فرمایا اس دانے میں ہر بیماری کے لیے شفا سوائے موت کے. اب اس میں باب باندھا ہے باب الحبۃ السودا. اب حبہ کی جو با ہے اس کا نقطہ, اس کے بغل میں مکھی بیٹھ گئی. اچھا مکھی بیٹھتی تو کیا کرتی ہے؟ نقطے چھوڑتی ہے, بیٹ اس کی نقطے کی طرح. اب وہ حبہ کیا ہو گیا؟ الحیہ ہو گیا. حیہ کے معنی سانپ, حیہ کے معنی سانپ. تو کچھ عربی بھی پڑھے ہوئے تھے, یعنی ہر معاملے میں نیم ہی تھے وہ. تو سوچا اچھا او بھی کالا سودا, کالا سانپ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. کہا اب یہی نسخہ. وہ شامت کا مار ایک مریض آ گیا, اور نسخہ کیا لکھتے ہوئے بھی تو کالا سانپ کہیں سے پکڑو, اس کو مارو, اس کو کھلاؤ. انہوں نے اس پہ عمل کیا, اوپر پہنچ گیا. وہ سانپ کھائے گا کیا ہوگا؟ تو جان کا خطرہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے. تو ہم لوگ نصف فقیہ سے جو علم ہم میں سے جو لوگ لیتے ہیں, ان کے دین کا خطرہ, ان کے ایمان کا خطرہ ہے کہ ایمان کہیں اللہ نہ کرے سلب ہو جائے. اس لیے جو معتبر علماء دین ہیں, مستند علماء ہیں, آپ ان سے علم لیجئے نا. آپ کہتے ہیں کہ حاضر نہیں ہوتے ہیں, یوٹیوب سے سن لیں گے. وہ مولانا کا نشروں کا کون سنتا ہے؟ سنتے سنتے اونگ جاتے ہیں. تو بدو سنیے آپ, نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر, اہل علم سے پوچھیے, آپ سوال کیجئے. اور ہمارے علماء نے ایک باقاعدہ گروپ بنایا ہوا ہے سوال جواب کا, ہم لوگوں نے بنایا ہوا سوال جواب کا گروپ. ہاں آپ کثرت سے نہ کیجئے کہ بیک وقت آپ نے سینکڑوں سوال کر لیے. اب ظاہر ہے کہ جواب آدمی کیسے دے پائے گا؟ تو لمٹ ہوتی ہے اس کی. ہم لوگوں نے لمٹ بنائی ہے کہ روزانہ آپ 6 سے 7 سوال کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ بھی حدیث کے دشمن ہیں, یہ اپنے مطلب کی حدیث لے کر کے آتے ہیں, یہاں انبار لگائے رہیں گے, اور باقاعدہ طور پہ اسکرین پہ آپ دیکھیں صحیح بخاری, صحیح مسلم, عربی کی شدھ بدھ نہیں ہے, ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور تشریح بھی کر رہے ہیں اپنی طرف سے, تو غلط تشریح کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کی جو تشریعی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے, یہ دوسرا مصدر ہے شریعت کا. اور یہ جتنے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکو, ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اہل قرآن جن کو ہم کی حدیث کے وقت ہو گیا شاید, ابھی آپ کس ہو گیا جی. اور یہ جو ہیں بعض حدیثوں کا انکار جو کرتے ہیں, اور اسی طرح سے جو اپنے مطلب کی حدیث لیتے ہیں, فقہ کے مطابق ہے تو لے لیا, نہیں ہے تو پھر اس کو کیا ہے الگ کر دیا کہ ہمارے امام صاحب کیا نہیں سمجھ سکے تھے, امام صاحب کے پاس پہنچے گی تب نہ سمجھیں گے. تو ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں آپ کو اکٹھا کیا ہے ایسے جنت میں اکٹھا کرے اللہ تعالیٰ. اور اس مملکت توحید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے, تو اللہ آپ کی توحید کو مضبوط کر دے, آپ کے عقیدے کو مضبوط کر دے. عقید توحید پہ آپ قائم رہیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیرا رہیں, نماز پڑھیں سنت کے مطابق, روزہ رکھیں سنت کے مطابق, حج کریں سنت کے مطابق, اور جو علماء ربانیین ہیں ان سے آپ مستفید ہوتے رہیں. اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے.